لہٰذا کسی بھی بچے سے اس کی زندگی کا حق نہ چھینیے. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو پریزنٹیشن دیکھی تھی کہ ابارشن کیا کس طرح جاتا ہے، اور جس وقت وہ یعنی کہ وہ شروع کرتے ہیں ابارشن کرنا تو کس طرح اوزاروں کے سامنے وہ بھاگ دوڑ اس فیٹس کی شروع ہوتی ہے، اور کس طرح وہ اسکیپ کرتا ہے، اور کس طرح پھر اس کو کاٹ کاٹ کے بعض اوقات نکالا جاتا ہے، اور کس طرح ایک تکلیف دہ منظر ہے. میں نے وہ سب تصویروں میں دیکھا تھا، اور اگر واقعی کوئی خاتون اس کو دیکھ لے تو کسی بھی بچے کی پریگنینسی کے بعد پھر وہ اسے ختم کرنے کے لیے تدبیریں اس طرح نہ کرے یا ایسا ظلم نہ ڈھائے. آپ کو معلوم ہے 120 ڈیز کے بعد تو روح بھی پڑ جاتی، اور جب روح پڑ جائے اور اس کے بعد اگر کسی نے ایسا ظلم کیا تو وہ قتل میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی دیت بھی بتائی جاتی ہے، تقریباً $2000 بنتی ہے وہ دیت. یعنی اس سے پہلے بھی کوئی پسندیدہ کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ ایک عورت کی اپنی جان کو خطرہ ہو، اس کی اجازت نہیں ہے اس کو ابارٹ کرنے کی، لیکن جب روح پڑ جائے تو پھر تو ابارٹ کرنا جو ہے وہ قتل شمار ہوتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت ہے، اب ذرا سے بچے بڑے ہو گئے، ذرا شعور ہو گیا، یعنی شروع میں تو محبت، شفقت، اچھے اخلاق، اور وہ ایک آپ رول ماڈل ہے، آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. اب آپ کو ایک فارملی بھی کچھ سکھانا ہے ان کو، یعنی اب تعلیم کا دور شروع ہو گیا. 7 سال کے ہو گئے مثلا. 7 سال کے بعد بچوں کو ڈسپلن سکھانا بے حد ضروری ہے. ڈسپلن میں اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، گفتگو، ٹائمنگز کی پابندی، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں. پھر فارمل ایجوکیشن شروع ہو جاتی ہے اس کے لیے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جہاں باہر کی وہ تعلیم لے رہے ہیں اس کے ساتھ آپ اپنے دین کی تعلیم بھی ان کو دیتے رہیے. بچوں کو اچھا ادب سکھانا اور اچھا اخلاق سکھانا والدین کی ذمہ داری ہے. یعنی سب سے قیمتی ترین دولت جو آپ اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ اچھا اخلاق ہے، مینرز ہے، ادب ہے، اور یہ دینے کے لیے بھی آپ کو محنت کرنا ہوگی. یعنی ایک صدقہ آپ کیا کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو دیتے ہیں یا کسی بھی اچھے کام میں لگاتے ہیں، اور دوسری آپشن آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ اس پیسے کو اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں لگائیں. تو یہ تعلیم اور تربیت میں لگایا ہوا پیسہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. صدقہ خیرات صرف باہر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ غریبوں کی مدد کے لیے بھی دیا جاتا ہے، لیکن اپنے بچوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہی شمار ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو جو کھلاتا ہے وہ بھی اس کے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے. یعنی صدقہ کا معنی کیا ہے؟ نیکی کا کام، یعنی وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے. آپ اس کو مینرز نہیں سکھا سکتے جب تک آپ کے اندر مینرز نہیں. اگر آپ بچوں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ان کو گالی گلوچ کر رہے ہیں اور بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ توقع نہیں رکھیے کہ وہ جواب میں آپ سے عزت سے پیش آئیں. وہ وہی کچھ ریفلیکٹ کرتے ہیں جو آپ ان کے سامنے ہوتے ہیں. اور اس کے لیے 3 چیزیں جو ہیں وہ ضروری ہیں. نمبر 1، اچھی سٹوریز کا سنانا، سٹوری ٹیلنگ. اور یہ بہت ارلی سٹیج پر ہی آپ شروع کر دیں. سٹوری ٹیلنگ میں انبیاء کے حالات سے شروع کریں، حضرت آدم علیہ السلام اور کس طرح انسان دنیا پہ آیا. پھر اسی طرح سارے انبیاء کے جو واقعات اور قصے ہیں وہ آپ کو خود پڑھے ہوئے ہونے چاہیے، اور آسان سمپل لینگویج میں بچے کی سمجھ کے مطابق ان کو آپ نریٹ کریں. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے حالات، صحابیات کے حالات، اور اس کے علاوہ دنیا کے سارے کامیاب لوگوں کے، بڑے بڑے لوگوں کے جو واقعات ہیں، تاکہ بچہ اچھی شخصیات کو آئیڈیلائز کرے اور اپنی نیچر کے مطابق ان میں سے کوئی بھی ایک راستہ اختیار کر سکے. پھر اسی طرح بک ریڈنگ. جب بچہ لکھنا پڑھنا سیکھ جائے تو اچھی کتابوں کے پڑھنے کی عادت ڈالیے. اور بچے کیسے پڑھیں گے اگر آپ خود کوئی نہیں پڑھتے؟ بچے کیسے پڑھیں گے اگر گھر میں کوئی اور نہیں پڑھتا؟ بچے بھی اس وقت کتاب کھولتے ہیں یا کتابوں سے ان کو انٹرسٹ ہوتا ہے جب گھر میں کتابیں کھلتی ہیں. آپ سب کے گھروں میں اچھے اچھے ڈیکوریشن پیس تو ہوں گے. اب تو اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ باتھ روم بھی خالی نہیں ہے، وہاں بھی بہت کچھ ڈال کے رکھ دیا ہم نے لا کے. شیطان ہوتے ہیں وہاں، ان کا بھی کچھ حق ہے کہ وہ بھی خوش ہوا کریں دیکھ دیکھ کے. آپ کو تو تھوڑی دیر کے لیے جانا ہوتا ہے وہ. ہاں یہ تو ایک جوک تھا. بہرحال بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی لائبریریز گھر میں بھی دیں، باہر سے بھی. اچھی سے مراد صرف ریلیجس بکس نہیں ہوتی، کوئی بھی اچھی کتابیں جو بچوں کی شخصیت، ان کے کردار، افکار اور سوچ کو بہتر بنائے، میچور بنائے. لہذا بک ریڈنگ خود بھی کیجیے اور بچوں کو بھی کروائیے. اور اس کے لیے رات کو سونے سے پہلے کا ٹائم یا دن کا کوئی بھی حصہ
آپ دیکھیے کہ جو ہم بہت سا وقت بچوں کو ٹیلی ویژن کے آگے بٹھا دیتے ہیں جان چھڑانے کے، ٹھیک ہے ان کو پسند ہے لا کے دے دو جو ان کی پسند کا ہے، وہ مشغول ہو اور ہم بھی فارغ ہوں اور جہاں جی چاہے جائیں جو جی چاہے کریں. یہ ان کے ساتھ محبت نہیں دشمنی. بعض اوقات بچے ضد کر کے آپ سے ایسی چیزیں لے لیتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کل ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہی تھی، پیرنٹنگ پہ ایک بک تھی، یہ امریکہ کی چھپی ہوئی ہے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہ کسی مسلمان کا قول نہیں ہے، کسی امریکن کا ہے، کہ اس وقت اگر بچے 3 گھنٹے سے زیادہ ٹیلی ویژن یا کمپیوٹر کے آگے بیٹھتے ہیں تو لازمی طور پر ان کی آنکھیں اور ان کی جسمانی صحت متاثر ہوگی. تو جسمانی اعتبار سے بھی، پھر روحانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی لانگ آورز کے لیے ٹیلی ویژن کے آگے بچوں کو چھوڑ دینا اور ساتھ خود بیٹھ جانا. اچھا بعض اوقات ہم کیا کہتے ہیں، کیا ہوا یہ تو انڈین ڈرامہ ہے. اپنے کلچر کا بچوں کو پتا ہونا چاہیے، اور انڈین اور پاکستانی کہہ کے اس کا جواز تلاش کر لیتے ہیں. اور بعض اوقات یہ کہ ساری آفٹرنونز اور رات تک بچے بچیاں بس اسی شغل میں، بس آئے جیسے گھر کی لائٹ کھولتے ہیں ایسے ٹیلی ویژن کھول دیتے ہیں، اور کوئی دیکھے یا نہ دیکھے ایک مسلسل ہمارے کانوں میں آوازیں پڑتی رہتی ہیں، اور ہم مستقل طور پر ایک ایسی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے ہمیں کوئی خاص سیکھنے کو نہیں ملتا، کوئی خاص ہمارے اخلاق اور کردار میں تبدیلی نہیں آتی. لہذا آپ اچھی چیزیں سنیں، دیکھیں، لیکن ایک لمٹ میں، ایک حد کے اندر رہتے ہوئے. کوئی بھی چیز جب اپنی لمٹ کراس کرتی ہے تو پھر اس کے نقصان زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے فائدے سے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کے لیے کہنا شروع کر دینا چاہیے، مگر سختی نہیں کرنی چاہیے. سختی 10 سال کی عمر میں، لیکن صرف زبان سے کہتے رہنا جاؤ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، یہ درست نہیں. جب آپ خود پڑھیں تو ان کو کہیں آئیں نماز پڑھتے ہیں، ساتھ کھڑا کر لیں، وضو ساتھ کھڑے ہو کے کرائیں. کیونکہ بچے بازو کا گھبراتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا 7 سال کا بچہ عام طور پہ منہ ہاتھ دھونے سے بہت گھبراتا ہے، اور 10 سال تک ان کی عادت جاری رہتی ہے. تو ایسے میں خود ساتھ کھڑے ہوں، ان کو ہیلپ کریں، ان کو مدد دیں. پھر اسی طرح یہ کہ صرف فرض پڑھنے کے لیے کہیں، سنتیں اور نفل اور لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھوائیں، ان سے گھبرا جائیں گے. جو شعور سنبھالتے جائیں گے، ایک دفعہ عادت تو پڑھنے دیں، باقی بھی پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ صرف دنیا کی تعلیم نہیں، عربی زبان کی حفاظت بھی بے حد ضروری ہے. اور اگر آپ کو کہیں آس پاس کوئی نہیں ملتا تو ایک قاعدہ پڑھانے کے بعد اچھے قاری کی قرات جیسے قاری حذیفی ہیں اس کو آپ کیسٹ پر بچے کو سنوانا شروع کریں. آپ سبق دینے کے بعد اس کی خوب پریکٹس کروائیں. اب تو اتنی ساری سائٹس ہیں جن پر تجوید کے پروگرام اور تجوید کی بہت سی اور مختلف قراتوں کی کیسٹس وغیرہ موجود ہیں، وہ ان کو دیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچوں کو کچھ چیزیں سکھاتے ہوئے کچھ چیزوں سے آپ کو پرہیز بھی کرنا ہوگا. مثلا بچوں کو ڈرانے سے پرہیز کریں، خوف زدہ نہ کریں. بعض مائیں جھوٹ بول بول کر بچوں کو ہر وقت ڈراتی ہے، وہ آ گیا، وہ مارے گا، وہ کھائے گا، وہ کاٹے گا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں، اور خواہ مخواہ غیر حقیقی چیزوں سے ڈرا رہے ہیں. تو یہ خوف زدہ کرنا بچوں کی شخصیت کے اوپر سخت اثر انداز ہوتا ہے، ان کے اندر سے جرأت اور بہادری نکل جاتی. اس چیز کا ایلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے. پھر اسی طرح دوسروں کے سامنے بچوں کو شرمندہ نہ کریں، خصوصاً بچے جب اس سے آگے چلے جاتے ہیں، یعنی ٹین ایج کو پہنچ جاتے ہیں، تو اس وقت دوسروں کے سامنے ان کی برائیاں کرنا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، یہ ان کی جو انا ہوتی ہے یا ان کی جو خودداری ہوتی ہے، جو ان کی شخصیت ہوتی ہے، اس کے لیے سخت نقصان دہ ہوتا ہے. شروع میں آپ پہلے 7 سال شفقت برتے، اگلے 7 سال کچھ سختی کر سکتے ہیں، لیکن جب ٹین ایج کو بچے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ سختی چھوڑ دیں، کیونکہ پھر ان کی مرضی شروع ہو جاتی ہے. بات پہ ان کے اندر فزیکل چینجز آ رہے ہوتے ہیں، پیوبرٹی کی ایج کو پہنچ جاتے ہیں، ان کی میں جاگ اٹھتی ہے، لہٰذا وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے. تو بہت تحمل کے ساتھ، اور پھر اسی طرح بچوں کی اصلاح سے مایوسی کا اظہار نہ کریں کہ یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اس نے تو کبھی ماننا ہی نہیں، اس میں تو کوئی خیر ہی نہیں، دیکھو فلاں بچہ ایسے کرتا ہے. ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، یاد رکھیے ہر بچہ مختلف ہے. 2 بچوں کو کمپیئر نہ کریں، اس سے بچوں کی شخصیت ختم ہو کر رہ جاتی. پھر اسی طرح بچوں کی ہر ضد پوری نہیں کریں، کچھ چیزوں میں ان سے کمپرومائز کریں، لیکن کچھ چیزیں انہیں ماننا بھی سکھائیں. کیونکہ جب ہم ہر بات ماننے لگتے ہیں نا، بعض اوقات جب ہم بہت مصروف ہوتے ہیں، فون کر کے کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں ابھی نہیں آ رہی، تم پیزا آرڈر کر لو، اچھا وہ جو تمہاری فلاں پسندیدہ چیز ہے وہ فلاں پروگرام دیکھ لو. یعنی اپنی خاطر، اپنی مصروفیات اور اپنی دلچسپیوں کی خاطر بچوں کو غلط عادتیں ڈال دیتے ہیں، اور اس سے بعض اوقات وہ
پھر بالکل بات سننے کو تیار نہیں ہوتے. پھر اسی طرح اگر کبھی بچوں کو مارنا بھی پڑے، یعنی کہ اسلام میں یہ نہیں کہ بالکل نہیں مار سکتے، کبھی کبھار آپ سختی کر بھی سکتے ہیں، لیکن منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. یاد رکھیے منہ پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. کسی ایسی چیز سے مارنے کی اجازت نہیں ہے جس سے نشان پڑے. یعنی پھر کیا مارے، بس ایسے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہلائیں ان کو، لیکن باقاعدہ جیسے مارنا یا ڈنڈا اٹھا لینا اور کہنا کہ ہم ان کی تربیت کرنے لگے ہیں اور ہم ان کی اب اصلاح کرنے لگے. خیر یہاں تو آپ کے بھی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اس لیے آپ نہیں کر سکتے، لیکن اسلام کا ایک طریقہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. اگر قانون کے ڈر سے ہم بچتے ہیں تو اللہ کے ڈر سے بھی بچنا چاہیے. اللہ کے ڈر سے بھی ہمیں بچوں کے ساتھ اس طرح کی چیز میں پرہیز کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بہت سے اچھے کام بچوں سے کروائیں. بعض ماں کی عادت ہوتی ہے نہیں تمہیں نہیں کرنا آتا، میں خود ہی میز لگا رہی ہوں، تمہیں نہیں کرنا آتا، میں خود برتن دھو گی، جو چھوڑ دو، تم یہ نہیں کر سکتے، میں یہ اپنا فلور خود صاف کر رہی ہوں. ٹھیک ہے آپ میں بہت پرفیکشن ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بچوں کو کام میں شریک کریں. اگر کچھ توڑ دیں گے، کچھ پھوڑ دیں گے، کچھ خراب کر دیں گے تو اسی سے سیکھیں گے، اور اگر آپ انہیں سیکھنے کا موقع نہیں دیں گے تو وہ کہاں سے سیکھیں گے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ مثلا صدقہ ان کے ہاتھ سے کروائیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دینے والے بنے تو ان کے ہاتھ سے دلوائیں. رشتہ داروں کو ان کے ہاتھ سے دلوائیں. ان کے اندر سے مال کی حرص اور لالچ کم کریں. لیکن بات یہ کہ اگر اپنے دل سے کم ہوگی تو ہی ان کے اندر سے کم ہوگی. اگر اپنی مشکلات پہ ہم قابو نہیں پا سکے تو پھر ان کے ساتھ کیا کریں گے. آپ کو معلوم ہے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا کہ ایک ماں نے اپنے بچے کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. آپ سن رہے تھے، آپ نے پوچھا تم کچھ واقعی اس کو دینا چاہتی ہو؟ نہیں تو کیا ہے، تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جائے گا. وہ بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ بچے کے اندر کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں تو اس کو شرمندہ نہ کریں، تانا نہ دیں. بعض اوقات ہم رنگے ہاتھوں پکڑ کر خوب ان کی مرمت کرتے ہیں یا خوب ان کو جتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل گیا اور ہمیں سب خبر ہے، اور ان کے ساتھ آرگیومنٹ شروع کر دیتے ہیں، بحث مباحثہ شروع کر دیتے ہیں. یاد رکھیے ٹین ایج کے بچوں کے ساتھ بحث مباحثے میں نہ پڑیں. بہت زیادہ ان کے ساتھ تو میں نہ کریں. وہ جو ایک آڑ ہے، ایک احترام کا ایک پردہ ہے یا ایک حیا ہے درمیان میں، اس کو نہ توڑیں، اس کو نہیں تار تار ہونے دیں. بچوں کو یہ جرأت نہیں آنے دیں کہ وہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے ساتھ بدتمیزی کریں. لیکن یہ کیسے ہوگا؟ جب آپ بات کرتے ہوئے خود اس میں محتاط ہوگے. پھر اسی طرح اچھے کاموں پر اپریشیٹ کریں، حوصلہ افزائی کریں. آپ کو پتا ہے کہ اسکولوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کو سرٹیفکیٹ مل رہے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچوں کی اپریسیشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن ہم ان کو انکریج نہیں کرتے. نہیں، چھوٹا سا بھی کام کریں تو ہم دوسروں کو شکریہ بولتے، اپنے بچے کو شکریہ کیوں نہیں بولتے؟ دوسروں کو جزاک اللہ کہنا سیکھ گئے، اپنے بچے کو جزاک اللہ کہنا نہیں سیکھے. اگر ان سے کوئی خدمت کراتے ہیں تو کبھی ان کی کر بھی دیں. اگر ان سے کوئی کام لیتے ہیں تو ان کا بھی کام کبھی کر دیں. اگر ان کو مشکل میں بلاتے ہیں تو ان کی مشکل میں بھی پہنچے، کیونکہ وہ بھی بہرحال انسان ہے. ان کو ہم چھوٹا 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 کہتے اور سمجھتے بس چھوٹا ہی کر دیتے ہیں. تو نہیں، چاہے وہ چھوٹے ہیں، اگر دیکھ کر وہ سب سمجھتے ہیں، چاہے وہ بول نہیں سکتے، سن کر وہ سب جان رہے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ ابھی پروڈیوس نہیں کر سکتے، اپنے جذبات کا کھلی اظہار نہیں بھی کر سکتے ہوتے. بچوں کو فزیکلی تو بچہ سمجھے مگر مینٹلی صرف بچہ نہ سمجھے. وہ ایک مکمل انسان ہوتے ہیں، صرف ابھی ان کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ سب کچھ کر کے دکھا سکے، لیکن لے سب کچھ. ان پٹ سب ہو رہا ہے، آؤٹ پٹ ایک عرصے کے بعد ہوگا. اندر سب جا رہا ہے. جیسے ایسے ہی نا کہ جیسے آپ کھانا پکانا چاہتے ہیں تو سب ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، پھر وہ گلتا ہے، پکتا ہے، پھر نکلتا ہے، لیکن ڈالتا ہے تو وہ سب کچھ ہے نا جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے. تو وہ سب کچھ ڈالیں آپ، چاہے وہ چھوٹے ہوں مگر ڈالیں. اب ایسی ریسرچ سامنے آ رہی ہیں کہ 7 سال کی عمر میں بچہ 4 سے زیادہ زبانیں بیک وقت سیکھ سکتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں ابھی اس کو قرآن نہیں پڑھانا، بہت بوجھ ہے، ابھی اسکول میں ایسے پڑھا. کچھ نہیں، جو آپ بچپن میں دیں گے وہ لیتا چلا جائے گا. جتنا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اتنی سیکھنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے. وہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ہوتا، وہ اس کے لیے ایک انجوائمنٹ ہوتی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کے لیے ہم ترتیب دے کر رکھیں اس چیز کو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب بچے اور جوان ہو جائیں، دوستی کریں، ان سے کمیونیکیٹ کریں. بڑے بچوں کے ساتھ دوستی کرنا بے حد ضروری ہے. اب ان کے ساتھ ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہے، صرف محبت اور پیار نہیں، دوستی، لاجک کے ساتھ ریزنیبل انداز میں ان سے بات کریں، کیونکہ اب وہ چاہتے ہیں کہ ان پر اعتماد کیا جائے. ان کو مشوروں میں شریک کریں. آپ گھر خریدنے کا فیصلہ کر رہے ہیں تو یہ نہیں سوچے بچے ہیں ان کو کیا پتا، ان کو بھی شریک کریں. آپ کچھ خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کہیں باہر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں، یہ نہیں کہ پروگرام بنا کے ان کو بتا دیں، ان کو مشوروں میں اب شریک کرنا شروع کریں.
پھر اسی طرح ایسے کام نکالے کہ جس میں آپ ایز اے فیملی شریک ہو. یہاں میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے, اگر کہیں بھی گیدرنگ ہوگی بچے الگ کر دیے جائیں گے, ٹین ایجرز الگ ہو جائیں گے, بڑے بوڑھے الگ بیٹھ جائیں گے. نہیں, سارے مکس ہو کر بیٹھے, اکٹھے ہو کر ایز اے فیملی بیٹھے اور ایک دوسرے کی بات سننا اور سنانا جانے. یہ جو بالکل زبانوں کا اختلاف ہو گیا اور جو کلچرز کا اتنا اختلاف ہو گیا کہ گھروں کے اندر اجنبی ہو گئے سب, تو یہ بات درست نہیں ہے. یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے تربیت میں. یہ کسی نے پوچھا تاہا کا مطلب کیا, اگر بچے کا نام رکھا گیا اور اس وقت معلوم نہ ہو کیا ماں باپ اکاؤنٹیبل ہیں. بات یہ ہے کہ بچوں کو اچھا نام دینا بھی ماں باپ کی ذمہ داری, کیونکہ بچہ سب سے زیادہ اپنا نام بار بار ریپیٹڈلی سنتا ہے اور اس کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے. قیامت کے دن بھی اس کے نام سے اس کو پکارا جائے گا. اب یہ کہ اگر کوئی نام ایسا ہے جس کا مطلب ہی کوئی نہیں, یا نام ایسا ہے جو مطلب خراب ہے, تو اس نام کو بدل سکتے ہیں آپ. جو ہو گیا سو ہو گیا, لیکن ابھی بھی وقت ہے, آپ تبدیل کر دیجئے. تاہا جو ہے وہ قرآن پاک میں حروف مقطعات ہیں جن کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. لہٰذا ایسا نام کیوں رکھتے ہیں جس کا معنی صرف اللہ کو معلوم ہے؟ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے, اس لیے نام بدل دے تو اچھا ہے, لیکن اس کے رکھنے میں گناہ نہیں ہے ایز سچ, کیونکہ قرآن کے 2 حروف ہیں. سوال ہے کیا صرف ماں ہی بچے کی تربیت کی ذمہ دار ہے یا باپ پر بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے؟ دونوں پر ذمہ داری ہے, دونوں کی پوچھ ہے, لیکن چونکہ بچہ ماں سے زیادہ قریب رہتا ہے اس لیے زیادہ ذمہ داری پھر ماں کی ہو جاتی ہے. بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے, بچہ 2 سال دودھ پیتا ہے, بچہ ماں کے آٹومیٹیکلی فطری طور پہ قریب رہتا ہے زندگی کے, خاص طور پر پہلے 7 سال. تو اس لیے اس کی ساری لرننگ بھی اس وقت ہو رہی ہوتی. اپنی زندگی کا 81% حصہ وہ لے چکا ہوتا ہے جو اس نے بننا ہوتا ہے. تو اس لیے ماں کی پھر پوچھ بھی زیادہ اگر وہ اس کو غلط سکھا رہی ہے. باپ بچے پر دھیان نہیں دیتا تو کیا کیا جائے, جبکہ باپ 5 وقتی نمازی ہے, مسجد جانے کا بھی پورا پابند ہے, ویسے ہر طرف نیک آدمی ہے, تو پھر کیا کمی ہے؟ صرف یہی ہے آپ کو شکایت کہ بچے کے اوپر توجہ نہیں دیتا. کس قسم کی توجہ آپ چاہتے ہیں؟ بہت چھوٹے بچے پر تو کوئی بات نہیں, لیکن جب بچہ مثلا 10 سال کا ہو جائے تو صرف باپ کو خود مسجد نہیں جانا, بچے کو بھی پھر لے کر جانا ہے, پھر اس کے اوپر پوچھ ہے, پھر اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. جب بچہ گھر سے باہر نکلنے کی ایج کو پہنچ جائے تو پھر باپ بھی ماں سے بڑھ کر ذمہ دار ہو جاتا ہے. اگر بچے بڑے ہو گئے 20-21 سال کے تو ان کی کمپنی کو کیسے بدلا جائے, کیونکہ جب تک خود شعور آیا بچے ہاتھ سے نکل گئے, بڑے ہو گئے. اب ان کے بچوں کو آپ پکڑ لیجئے, ان کے بچوں کو تھام لیجئے, کیونکہ اب وہ شادی کی عمر کو ہے تو اب ان کی آگے نسل آنے کو تیار ہے. پھر بھی آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ ان کی یہ جو جتنی میں نے باتیں کی ہیں یہ ضائع نہیں جائیں گی, یہ اگلی نسل کے لیے اپلائی کریں. اینی ہاؤ آپ دیکھیے کہ اس ایج کے بچوں کی کمپنی بدلنا واقعی آسان نہیں ہے, لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ خود پہلے ان کے ساتھ دوستی کریں, اعتماد ڈیولپ کریں. جب انہیں آپ پر اعتماد ہوگا آپ ان کی سننے والے ہوں گے, اور وہ سنائیں گے کب آپ کو, جب آپ ان پہ ہنسیں گے نہیں, ان کی غلطیوں کو ہر وقت ان پہ تانا نہیں دیں گے, ان کی غلطیوں کو کسی اور کے ساتھ جا کے نہیں کھولیں گے, ان کو پورے کانفیڈینس میں لیں گے. جب آپ کانفیڈینس میں ان کو لے لیں گے پھر آپ کے لیے ان کو بات منوانا آسان ہوگا. اور کانفیڈینس میں لینے کے لیے آپ کو بہت سا صبر اور تحمل کرنا پڑے گا. ان کی غلط باتیں جانتے ہوئے آنکھ بند کرنی پڑے گی کہ جیسے ہمیں نہیں پتا. اجازت. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.